بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اسپتال چیک اپ کے بعد معلوم ہوا کہ میں بانجھ تھا، پر میرے تو 3 بچے تھے۔ اگر میں بانجھ تھا تو بچے کس کے تھے؟ جبکہ میری بیوی تو پردے دار معلمہ تھی۔ میں روتے ہوئے گھر آیا اور بیوی سے سچائی پوچھتے اسے طلاق دینے لگا تو وہ قدموں میں گر گئی۔ بولی، میں جانتی ہوں تم بانجھ ہو، پر خدا گواہ ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ مجھے 3 دن کا وقت دو، تمہیں سب سچ معلوم ہو جائے گا۔ میں نے اسے 3 دن کا وقت دیا۔ جب تیسرے دن اس نے میرے سامنے قرآن پاک رکھا، میرا کلیجہ تو مانو منہ کو آ گیا۔ میں ورک شاپ پر جانے کے لیے تیار ہونے جا ہی رہا تھا جب میری بہن میرا ناشتہ لیے میرے کمرے میں چلی آئی تھی۔ میری 2 ہی بہنیں تھیں اور ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ مجھے بھاؤ دیں یا میرا کوئی کام کریں، لیکن جب میری چھوٹی بہن سعدیہ میرا ناشتہ لے کر آئی تو میں مسکرا دیا۔ میں جانتا تھا اسے مجھ سے کوئی نہ کوئی کام ضرور ہوگا، ورنہ میری بہنوں کا ناپسندیدہ ترین انسان اس دنیا میں کوئی تھا تو وہ میں ہی تھا۔ مجھے تم سے کوئی کام ہے ناصر۔ وہ مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی، لیکن مجھے بھائی کہہ کر بلانا، مجھے بھائی کہہ کر پکارنا اپنی مانو توہین سمجھتی تھی، اور یہ سارا زہر اس کے اندر بھرنے والی کوئی اور نہیں، میری بڑی بہن عائشہ تھی۔ عائشہ آپی، جو جانے مجھ سے خدا واسطے کا کون سا بیٹ تھا کہ خود تو مجھ سے دور دور رہتی ہی تھی، سعدیہ کو بھی مجھ سے دور کر دیا تھا۔ مجھے پتا تھا کوئی کام ہی ہوگا مجھ سے، تو اسی لیے میرے پاس آئی، ورنہ مجھے کہاں پوچھتی ہو تم دونوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے لہجے کو تنزیہ کرنے پر تنزیہ ہونے سے نہیں روک سکا تھا۔ مگر سعدیہ پر کون سا اثر ہونے والا تھا، اسے کون سا احساس ہونے والا تھا؟ میرے طنز کو بھی ایسے اگنور کر دیتی تھی جیسے اکثر ہی مجھے کرتی تھی۔ زیادہ باتیں مت کرو اور جو کہا تھا وہ کرو، آخر کو ابا اور دادی کے لاڈلے ہو تم، نہایت بدتمیزی سے جواب دیتی وہ چلی گئی تھی، اور میں گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ عائشہ جو گھر کی پہلی اولاد تھی، جن کا بہت مقام تھا، ان کی پیدائش پر بہت ہی زیادہ خوشیاں منائی تھیں۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، اور اسی لاڈ کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ مغرور بھی ہو گئی تھی۔ اپنی خواہش منوانا، اپنی ضد منوانا، اور اپنے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اور جب وہ 7 سال کی تھی تو میں پیدا ہو گیا تھا۔ 7 سال بعد گھر میں پھر سے اولاد ہوئی، اور وہ بھی لڑکا۔ تو اس وقت دادی اور ابا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ میرے ابا اکلوتے تھے، اسی لیے میری پیدائش پر دادی نے سجدہ شکر ادا کیا کہ خاندان کو وارث مل گیا۔ مجھے گھر گھر میں ہاتھوں ہاتھ لیا جانے لگا، اور یہی چیز بچوں کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ انہیں لگا کہ ان کی اہمیت گھر میں کم ہو رہی ہے، اس لیے انہوں نے میرے ساتھ عجیب سی ضد باندھ لی تھی۔ جب اماں میرے قریب نہ ہوتی تو وہ مجھے چٹکی کاٹ کر یا تھپڑ مار کر غائب ہو جاتی تھی، اور میں گھنٹہ بھر منہ پھاڑ پھاڑ کر روتا رہتا تھا۔ بچوں کو بہت ہی اچھا لگتا تھا جب میں روتا تھا۔ میں ذرا بڑا ہوا تو بچوں کے پاس جانے کی کوشش کرتا تو مجھے بری طرح سے غصہ کرتی تھی، اور پھر میں نے ان کے پاس جانا ہی چھوڑ دیا، بلکہ میں ان سے اتنا ڈر گیا تھا، انہیں دیکھتے ہی میں کہیں نہ کہیں چھپ جاتا تھا۔ بچوں کا ایک الگ روپ دیکھا تھا، مجھے مارنے اور ڈانٹنے والی بچوں۔ سعدیہ کو گود میں لیے پھرتی تھی، اس کو پیار کرتی تھی، اس کو محبت سے لوری سناتی تھی۔ سعدیہ اماں کے پاس کم اور بچوں کے پاس زیادہ ہوتی تھی۔ میرا بھی دل کرتا تھا بچوں مجھ سے بھی یوں محبت کرے، مجھ سے بھی یوں پیار کریں جیسے وہ سعدیہ سے محبت کرتی تھی، لیکن شاید میری قسمت میں ہی نہیں تھا۔ حالات ایسے ہی رہے اور وقت گزرتا چلا گیا۔ مجھے جہاں ابا اور دادی کا لاڈ پیار کانفیڈنس دیتا تھا، وہیں بچوں کا غصہ مجھے ڈبو بنا رہا تھا۔ میرے جب میٹرک کے پیپر تھے تو ابا نے مجھے بچوں کے پاس پڑھنے کے لیے بٹھا دیا تھا۔ بچوں کو تو جیسے پتہ ہی نہیں کون سا بدلہ لینے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ مجھے لے کر چھت پر بیٹھ تو جاتی، لیکن پڑھاتی کچھ بھی نہیں تھی، بلکہ مجھے ڈراتی تھی کہ اگر میں نے امی ابا کو کچھ کہا تو وہ مجھے بہت ماریں گی۔ میں تو ان سے بچپن سے ہی ڈرتا تھا، اس لیے چپ رہا، اور یوں بورڈز کے امتحانات بھی مجھے فیل ہونا پڑا۔ میرے فیل ہونے پر بچوں کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی تھی وہ دیکھنے لائق تھی۔ دیکھے تو ابا، اس بیٹے کو اتنا سر پر چڑھایا ہوا ہے، میرا بھی اتنا وقت لیا اور فیل بھی ہو گیا۔ یہ پڑھنے والی چیز نہیں ہے،
ابا اس کی جگہ سعدیہ کو اچھے اسکول میں ڈالیں، اور میرا بھی رزلٹ کتنا اچھا آیا ہے، مجھے بھی ایڈمیشن دلا دے یونیورسٹی میں، 3 سال سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ بچوں نے خود غرضی میں یہ سب کیا تھا اور ان کا پلان کامیاب بھی رہا تھا۔ ابا نے مجھے مہنگے اسکول میں ڈالا ہوا تھا، لیکن جب رزلٹ اچھا نہ آیا تھا، ابا نے پہلی بار مار مار کر میرا برکس بنا دیا اور پھر مجھے اسکول سے بھی نکال دیا اور موٹر سائیکلوں کی ورکشاپ پر کام سیکھنے کے لیے لگا دیا۔ جس اسکول میں پڑھتا تھا وہاں اب سعدیہ جانے لگی تھی اور بجو کا بھی ایڈمیشن ابا نے یونیورسٹی میں کروا دیا تھا۔ بجو سعدیہ کا بہت دل لگا کر پڑھاتی تھی، تبھی وہ ہر کلاس میں نمایاں پوزیشن لیتی تھی، اور مجھے ڈرا دھمکا کر انہوں نے اتنا ڈبو بنا دیا تھا کہ میری تعلیم چھوٹ گئی تھی اور سارا فیوچر میرا داؤ پر لگ گیا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور میں موٹر سائیکل مکینک بن کر رہ گیا تھا۔ وہ جو کہ تعلیم مکمل ہو گئی اور ایک بہت بڑے بینک میں بجو نوکری کرنے لگی تھی۔ سعدیہ نے بھی بہت ٹاپ کیا اور ابا کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ ابا کو بیٹیوں نے بہت فخر محسوس کروایا تھا اور میں کسی کھاتے میں نہیں رہا تھا۔ میری اہمیت گھر سے بجو کو ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن محبت کو تو وہ کم نہیں کر سکتی تھی۔ ابا، اماں اور ماں دادی مجھ سے ویسے ہی محبت کرتے تھے۔ آپ ہی کی شادی کی باری آئی تو تب بھی ابا نے مجھے اہم جانا اور ساتھ لے کر گئے تھے لڑکا دیکھنے کے لیے۔ لڑکا ہم سب کو پسند آیا تھا، یوں آپ ہی کی شادی طے ہو گئی تھی۔ لڑکے کا نام ساجد تھا اور وہ ابا کی کولیگ کا بیٹا تھا۔ بجو کی شادی تو دھوم دھام سے ہو گئی تھی، لیکن ابھی وہ شادی نبھانے کی حالت میں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ تو شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ابا کی گڈ بکس میں رہنے کے لیے مان گئی تھی۔ سسرال جاتے ہی ان کی آئے روز شکایات موصول ہونے لگی تھی۔ کبھی وہ ساس سے بدتمیزی کر جاتی تو کبھی شوہر کو کھڑی کھڑی سنا دیتی تھی۔ وہ سب کو خود سے نیچے رکھنا اور دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک دن میں کسی کی گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے شہر کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں چلا گیا۔ میرے مالک کی ورکشاپ بہت بڑی تھی، اس لیے شہر بھر سے لوگ گاڑیاں ٹھیک کروانے کے لیے ہمارے ہی ورکشاپ سے لڑکے بلاتے تھے۔ اس دن جانے قسمت کو کیا منظور تھا کہ مالک نے مجھے اس ہوٹل میں بھیج دیا۔ میں جب گاڑی ٹھیک کر رہا تھا تو میں نے بچوں کی گاڑی کو وہاں دیکھا تھا۔ ان کی گاڑی ہوٹل میں ابھی ابھی آئی تھی۔ میں سمجھا وہ ساجد بھائی کے ساتھ وہاں کھانا کھانے آئی ہوں گی، لیکن جب وہ گاڑی سے اتری تو ان کے ساتھ ساجد بھائی نہیں بلکہ کوئی اور ہی انسان تھا، جسے اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بجو بہت مسکرا رہی تھی اور میرے پیروں تلے سے زمین تو تب نکلی جب اس آدمی کا بازو پکڑ کر ہوٹل کے اندر چلی گئی، اور میں دیکھتا رہ گیا۔ میری آنکھوں سے جیسے گرم مادہ نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ جو سوچے مجھے آ رہی تھی میں چاہ کر بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنی بچوں پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا، اور تب تو بالکل نہیں جب وہ شادی شدہ تھی، لیکن میں 20 سال کا سمجھ بوجھ رکھنے والا جو انسان تھا، ایسے ہوٹل پہ کسی مرد کے ساتھ آنے کا مطلب بھی سمجھتا تھا۔ میں وہاں کس لیے آیا تھا میں یہ بھول چکا تھا، اور بھاگ کر بجو کے پیچھے ہی ہوٹل میں داخل ہوا، جہاں بجو اور وہ آدمی ریسیپشن پر کھڑے تھے، اور اگلے ہی پل مجھے لگا آسمان میرے سر پر آ گرا ہے۔ میرے قدم من من کی ہو گئے تھے اور مجھ سے چلنا دوبر ہو رہا تھا۔ میرے وہم پر سانپ بن کر مجھے ڈسنے لگے تھے، اور حقیقت جان کر مجھے سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں وہ منظر کیسے بولتا جب میری سگی بہن جو شادی شدہ تھی لیکن کسی غیر مرد کے ساتھ وہ ہوٹل کا کمرہ لے کر گئی تھی۔ اف، غیرت مند لوگ ایسے وقت میں تو شرم سے مر جاتے ہیں، لیکن میں مزید تصدیق چاہتا تھا، اس لیے ریسیپشن پر گیا۔ عائشہ میڈم نے گاڑی پارک کرنے کے لیے چابی دی تھی، وہ ابھی ابھی ہی آئی ہیں ہوٹل میں۔ جان سکتا ہوں وہ کس کمرے میں ہے تاکہ میں چابی دے سکوں انہیں؟ میں نے گاڑی کی چابی دکھائی تو ریسیپشن اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر کمپیوٹر کو دیکھ کر مجھے کمرہ نمبر بتا دیا۔ مجھے تھا میں جاؤں یا نہ جاؤں، لیکن مجھے جانا ہی تھا۔ بجو مجھ سے جتنی مرضی نفرت کرتی لیکن وہ میری بہن تھی، انہیں یوں اپنی زندگی برباد کرنے میں نہیں دے سکتا تھا۔ بمشکل میں اس بتائے گئے کمرے کے سامنے پہنچا۔ میں کمرے میں جانا چاہتا تھا لیکن میرے قدم آگے بڑھ کر پھر رک جاتے تھے۔ ایک برہم تھا جسے میں قائم رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ وقت برہم رکھنے کا نہیں تھا، وہ وقت غیرت دکھانے کا تھا، ایک بائی کی طرح حالات کو سمجھنے اور سنبھالنے کا تھا۔ میں نے کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا تھا۔ بجو لاک کرنا شاید بھول گئی تھی، اور جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ قیامت کے روز سور پھونک کر پہاڑ کیسے اڑائے جائیں گے، میں کھڑے کھڑے روئی کے گال بن کر ہوا میں اڑتا چلا گیا تھا۔ اسبری جوانی میں میرے دل میں وہ درد اٹھا کہ لگا اگلے ہی پل بند ہو جائے گا، لیکن ہم جیسے لوگ شرم سے کہاں مر جاتے ہیں، ہمیں تو جینا پڑتا ہے، سب سہنا پڑتا ہے۔ مجھے وہاں دیکھ کر بچوں بوکھلا گئی تھی اور جلدی سے بڑی سی شال اپنے اوپر اوڑھ کر خود کو ڈانپ لیا تھا، اور مجھ میں مزید وہاں کھڑے رہنے کی ہمت نہیں تھی، اور نہ ہی میں وہ والا بھائی تھا جو غیرت میں وہاں کھڑے کھڑے ہی بہن کو مار ڈالتا۔ میری تو عقل تک سلب ہو گئی تھی اور دماغ میں آندھیاں چل رہی تھی۔
میں پلٹا اور وہاں سے بھاگتا چلا گیا تھا، اتنی تیز جیسے میرے پیچھے کوئی بھوت یا کتا لگ گیا ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور دل میں درد کی شدید لہریں اٹھ رہی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بچوں کو اس طرح دیکھوں گا۔ وہ سب کو دھوکہ دے رہی تھی اور سب سے زیادہ اپنے شوہر ساجد کو دے رہی تھی، مگر جیسے انہیں احساس ہی نہیں تھا۔ ہوٹل سے نکل کر میں تیز تیز فٹ پاتھ پر چل رہا تھا۔ میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے یا میں کہاں ہوں، اس سے بے نیاز میں بس بے ساکت بھاگتا چلا جا رہا تھا، جب کوئی پیچھے سے مسلسل ہارن بجا رہا تھا اور پھر میرے قریب آ کر گاڑی رکی۔ وہ بجو کی گاڑی تھی اور بجو تیزی سے گاڑی سے نکلی تھی۔ میں نے انہیں خوفزدہ نظروں سے دیکھا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچ کر گاڑی میں بٹھایا اور سیٹ بیلٹ باندھ کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ دیکھو ناصر، تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے، نہ ہی تم نے کچھ دیکھا نہ سنا۔ وہ بغیر شرمندہ ہوئے مجھ پر یوں روب ڈال رہی تھی جیسے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے کر آئی ہوں۔ میں ضرور بتاؤں گا بجو، میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں، 20 سال کا لڑکا ہوں جسے سب سمجھ آتا ہے۔ آپ کے کارنامے میں ضرور ابا کو بتاؤں گا۔ یہ تو شکر کریں کہ میں وہاں سے چلا آیا، ورنہ ایسی باتوں پر بھائی بہنوں کو مار دیتے ہیں۔ میری بات پر انہوں نے مجھے یوں دیکھا جیسے کوئی بہت انہونی بات سن لی ہو، اور پھر ہنسنے لگی۔ تم مجھے مارو گے؟ اف، کل کے بچے مجھے آنکھیں دکھاؤ گے اور مجھے دھمکی لگاؤ گے؟ اب کسی کو کچھ بتانے کے قابل یا مجھے مارنے کے قابل رہو گے تو کرو گے۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ گاڑی ہائی وے سے جا رہی تھی جب بجو نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا اور ہاتھ ماتھے تک لے جا کر الوداع کہتے وہ گاڑی سے کود گئی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں تھی اور میرا سیٹ بیلٹ کھل رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گاڑی کو کنٹرول کیسے کروں۔ میں نے اسٹرنگ تیزی سے گھمایا تو سامنے سے آتے ٹرک کے ساتھ گاڑی کا ایک زوردار تصادم ہوا اور پھر کچھ شیشے اڑ کر میرے جسم میں پیوست ہو گئے تھے اور میرے جسم سے خون کی فوار بہہ نکلی۔ موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑا دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا تھا اور پھر میری آنکھیں بند ہوتی چلی گئی تھی۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر بس ایک ہی شکوہ کیا تھا کہ کیا بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں؟ بڑی بہنیں تو ماؤں جیسی ہوتی ہیں۔ پھر میرے مقدر میں بہن موت بن کر کیوں بھیجی گئی؟ یعنی کتنے وقت تک میں دنیا سے بے خبر رہا تھا۔ آخری بار میری آنکھیں سڑک پر بند ہوئی تھی اور جب دوبارہ میں نے آنکھیں کھول لی تو خود سفید چادر دیواری کے درمیان بیڈ پر پایا تھا۔ مجھے لگا میں مر چکا ہوں اور اب میرا حساب کتاب ہونے کی باری ہے، لیکن اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور نیلے یونیفارم میں نرس اندر داخل ہوئی اور مجھے ہوش میں دے کر باہر کو بھاگی۔ کافی دیر بعد سفید کوٹ میں ڈاکٹر اندر داخل ہوا تو مجھے احساس ہوا میں زندہ ہوں اور ابھی اس دنیا میں ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا اور مسکرا کر کچھ کہا بھی تھا، لیکن مجھے لگتا تھا میں نے برسوں بعد اس دنیا کو دیکھا ہے، اس لیے بس غور سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد کمرے میں ایک آدمی اور 2 عورتیں داخل ہوئی۔ میں نے بہت غور کیا تو مجھے یاد آیا وہ ابا، اماں اور دادی تھے جو مجھ سے لپٹے بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہ رہے تھے۔ میں بھی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو گیا تھا اور پھر مجھے پتا چلا کہ حادثے نے مجھے بہت متاثر کیا تھا اور 2 سال سے میں کوما میں تھا۔ سب میرے جینے کی امید چھوڑ بیٹھے۔ جب تو میں جاگ گیا، مجھے گھر لے جایا گیا تو سعدیہ نے مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیا۔ اس نے پوچھا تک بھی نہیں کہ میں کیسا ہوں۔ اپنے کمرے میں آرام کر رہا تھا جب بجو میرے کمرے میں آ گئی۔ انہیں دیکھ کر مجھ پر خوف ستاری ہونے لگا تھا اور مجھے لگا کہ وہ مجھے مار دیں گی۔ میں خوف سے ڈبڈباتی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے آج بھی ایسے ہی حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ 2 برس بیت گئے مگر کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ وہ آج بھی مجھ سے ویسے ہی نفرت کرتی تھی۔ موت کے منہ سے آئے ہو، امید ہے اب اپنا منہ بند رکھو گے۔ اور میں نے اپنا منہ واقعی میں سی لیا تھا۔ میں بجو سے بہت ہی زیادہ ڈر گیا تھا اور میری صحت ٹھیک ہوئی تو میں دوبارہ سے کام پر جانے لگا تھا۔ میرے مالک نے مجھے دوسرے ملک جا کر کام کرنے کی آفر کی تو میں نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ میں کسی بھی طرح یہاں سے بس جانا چاہتا تھا، لیکن آسان نہیں تھا کسی دوسرے ملک جانا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ بس کسی طرح یہاں سے نکل ہی جاؤں، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بجو سے میرا خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بجو جب اپنے 1 سال کے بیٹے کے ساتھ ہمارے گھر آتی تو میں بہت کوشش کرتا تھا کہ گھر سے باہر ہی رہوں۔ میں خود کو اپنے کام میں مصروف کر چکا تھا جب ایک دن مجھے ساجد بھائی کا فون آیا۔ بجو کی اکثر ہی اپنے سسرال میں لڑائی جھگڑے لگے رہتے تھے جو ابا کسی نہ کسی طرح سے سلجھا دیتے تھے، لیکن اس بار شاید بہت سنجیدہ جھگڑا تھا۔ تبھی ساجد بھائی نے ابا کی جگہ مجھے فون کیا تھا۔ میں جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن ساجد بھائی کی آواز کی لڑکھڑاہٹ سے میں بہت پریشان ہو گیا تھا
اور سب کام چھوڑ کر بھاگا بھاگا بجو کے سسرال پہنچا۔ بھائی نے جو بات مجھے بتائی سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکلی جا رہی تھی اور میں بے یقین آنکھوں سے بجو کو دیکھ رہا تھا۔ بجو کی گود میں ان کا 1 سال کا ارسلان تھا۔ دیکھ کر مجھے لگا کہ شاید بجو اب اپنے بیٹے کی خاطر ساجد بھائی اور اپنے رشتے سے وفادار ہو کر رہیں گی، لیکن میں غلط تھا۔ بجو نے شروع دن سے اس رشتے کو نہیں مانا تھا۔ عرصہ گزرنے کے بعد بھی وہ اس رشتے تو اپنی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، اور اوپر سے وہ ذرا سی بھی شرمندہ نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ ایسے کھڑی تھی جیسے بہت کام کیا ہو۔ بجو آپ شادی شدہ ہیں، آپ کو شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ میں حیرت کا بت بنے انہیں دیکھتا چلا جا رہا تھا، جنہوں نے بہت حقارت سے مجھے دیکھا۔ میں تو ان کی نظروں سے ہی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ایسا ہی جب 2 سال پہلے ہوا تھا تو انہوں نے مجھے مار دینے کی کوشش کی تھی، لیکن آج ان کا بانڈا پھوٹ گیا تھا۔ اب بات سب تک پہنچنے والی تھی۔ اس سب کے باوجود وہ بہت مطمئن تھی۔ یہ غیرت مند بھائی بننے کی اداکاری میرے سامنے نہ کرنا ناصر، میں تمہیں اپنا بھائی نہیں سمجھتی، اور دوسری بات، نہیں ہوں میں شرمندہ اپنے کسی بھی فعل پر۔ کہا تھا اماں سے مت کروائیں میری شادی، لیکن ابا کے سامنے تو وہ بول ہی نہیں پاتی۔ اب صرف تمہاری سنتے ہیں، اور تم سے مدد مانگنا میری توہین تھی، اس لیے میں نے تم سے مدد نہیں مانگی۔ وہ کمال ہر درمی سے کہہ رہی تھی جیسے جو انہوں نے کیا تھا وہ بہت اچھا کام تھا۔ وہ مجھے ایک بار پھر انجام سے ڈرا رہی تھی۔ ساجد بھائی تو انہیں غصے سے دیکھ کر رہ گئے تھے، اور پھر کھڑے کھڑے ہی انہوں نے طلاق دے کر ارسلان کو ان سے چھین لیا اور بجو کو میرے ساتھ چلتا کیا تھا۔ بجو کے چہرے پر اپنا گھر ٹوٹنے کی اور اپنے چھوٹے سے بچے سے الگ ہونے کی ذرا سی بھی خلش نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اپنا بیگ پیک کر کے اپنے گھر جانے کی روانگی اختیار کر لی تھی۔ وہ چلتی بنی تھی اور ایک بار بھی اپنے بچے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میں نے زمین پر بکھری ان تصویروں کو اٹھایا جن میں بجو کسی اور مرد کے بہت قریب نظر آ رہی تھی، اور وہ تصویریں اس مرد کی تھی جس کو میں جانتا تھا، اور یہ وہی مرد تھا جو اس وقت ہوٹل میں بجو کے ساتھ موجود تھا۔ اور یہ تصویریں ایسی تصویریں تھیں کہ جس کو اگر ابا ایک بار دیکھ لیتے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان ایسی بیہودہ تصویروں کو دیکھنے کے بعد ہارٹ اٹیک سے ہی مر جاتے۔ بجو پر انہیں بہت مان تھا، لیکن بجو نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی تھی۔ میں باہر آیا تو بجو اپنی گاڑی میں سامان رکھ رہی تھی۔ ان کی گاڑی سے میری کوئی اچھی یادیں وابستہ نہیں تھی، اور نہ ہی میری کوئی خواہش تھی کہ میں ان کی گاڑی میں بیٹھوں، اور نہ ہی میں ان کی گاڑی میں بیٹھنا چاہتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ مجھے ان کے ساتھ گھر جانا تھا، اور راستے میں انہیں ایک ناکام کوشش کرنی تھی سمجھانے کی، پھر چاہے وہ اس کے بعد وہ مجھے مار ہی ڈالتی۔ میں جلدی سے گیا اور بجو کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ناگواری سے مجھے دیکھتی بجو نے گاڑی ساجد بھائی کے گھر سے تو نکال دی تھی اور ایک ہائی وے کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ بجو، ابا یہ سب سنیں گے تو بہت صدمہ لگے گا انہیں۔ مجھے تو چپ کروا دیا تھا آپ نے اس دن، لیکن ساجد بھائی اور ان کے گھر والے چپ نہیں ہوں گے۔ وہ ابا کو سب بتا دیں گے، اور سوچیں یہ سب سننے کے بعد، اس طرح کی باتیں سننے کے بعد پھر ابا پر کیا گزرے گی، ابا کے دل پر کیا بیتے گی۔ بجو میں پچھلے واقعے کو بھول کر پھر سے انہیں سمجھانے کی غلطی کر دی تھی۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، وہ جان لے تو اچھا ہو اور میری شادی شاہ میر سے ہو جائے۔ میں تو ہمیشہ سے ہی شاہ میر کو پسند کرتی تھی۔ میں شاہ میر سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، بس اس کے پاس کوئی کاروبار نہیں تھا، وہ سیٹل نہیں تھا، اسی لیے ابا کو میں اس کے بارے میں نہیں بتا سکی، اور میری شادی اس سائیکو سنکی ساجد سے ہو گئی، اور فائنلی میری جان چھوٹی۔ وہ اس طرح سے بول رہی تھی کہ جیسے انہیں کسی چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا سوائے اپنی زندگی کے۔ وہ انتہا کی خود غرض ہو چکی تھی۔ ہم جب گھر پہنچے تو ہم سے پہلے بجو کی طلاق اور کارناموں کی بات اور تصویریں گھر پہنچ چکی تھی۔ ابا تو آگ کا گولا بنے بیٹھے تھے۔ کھینچ کے تھپڑ بجو کے منہ پر ابا نے مارا تھا، لیکن بجو پر جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ اماں سے بھی بجو کو مار پڑی تھی۔ اماں نے بھی بجو کو بہت مارا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اپنے رویے پر انہیں کوئی بھی کسی قسم کی پشیمانی نہیں تھی۔ انہیں مار مار کر اور تانے دے دے کر اماں ابا بھی تھک گئے تھے، اور صاف کہہ دیا تھا کہ کسی صورت اس شاہ میر سے شادی نہیں ہوگی بجو کی، بلکہ ابا نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ میں تو حیران رہ گیا کہ بیچ میں بات تو بجو کی ہو رہی تھی، فیصلہ بجو کا ہو رہا تھا، لیکن ابا نے بیچ میں میری شادی کہاں سے آ گئی؟ لیکن ابا فیصلہ کر چکے تھے۔ ان کا ایک دوست تھا جو دوسرے شہر میں تھا، ان کی بیٹی
اینی کے ساتھ میرا رشتہ کرنا چاہتے تھے۔ اینی کا دنیا میں اس کے باپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اینی ایک مدرسے میں معلمہ تھی اور دین کا علم حاصل کر رہی تھی۔ ابا کے دوست کے انتقال ہو گیا تھا۔ اینی بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ ابا اسے سہارا دینا چاہتے تھے، اسی لیے میری شادی اینی سے کروا دی۔ میں نے اینی کو شادی کی رات سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اینی کو شادی کی رات پہلی بار دیکھا تھا۔ جیسے ہی میں نے شادی کی رات اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو جیسے میں پلک جھپکانا ہی بھول گیا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت اور دلکش تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی پاکیزگی اور معصومیت پھیلی ہوئی تھی۔ میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا اور مجھے اپنی قسمت پر مانو اس رات رشک ہوا تھا کہ کس قدر خوبصورت بیوی خدا نے بن مانگے میری جھولی میں ڈال دی تھی۔ وہ صرف خوبصورت نہیں تھی بلکہ خوبصیرت بھی تھی، اور میرے پورے گھر کو، جیسے اس نے آنے کے بعد میرے پورے گھر کو اس نے جنت بنا ڈالا تھا۔ ہر ایک سے پیار سے بات کرنا، سب کی خدمت کرنا جیسے وہ اپنا فرض سمجھتی تھی، اور اس کی وجہ سے ہی ہمارا گھر بھی بہت نورانی نورانی سا لگنے لگا تھا اور اتنی نیک اور پاک۔ لیکن عائشہ، بجو اور سعدیہ کو تو اس کا وجود ایک آنکھ بھی نہیں باتا تھا۔ سعدیہ کسی نہ کسی بات کو لے کر اینی پر بھڑکتی رہتی تھی، جبکہ عائشہ جو تو اپنی دنیا میں ہی مگن رہتی تھی۔ ابا نے ان کا گھر سے باہر جانا بند کر دیا تھا، اسی لیے وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، اپنا زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ کبھی نکلتی تو اماں سے لڑنے لگتی تھی۔ انہیں شامیر سے شادی کرنی تھی، لیکن اماں ابا نہیں مان رہے تھے۔ لیکن بجو جب اماں سے مایوس ہو گئی تو بجو نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور مجھے کہا کہ میں ابا کو شاہمیر کے لیے مناؤں۔ مجھے لگتا تھا ابا میری ہر جائز اور ناجائز بات مان لیتے ہیں۔ بجو کو یہی لگتا تھا کہ ابا میری بات کبھی نہیں ٹالیں گے اور صرف میری ہی سفارش پر وہ شاہمیر سے شادی کر سکتی ہیں۔ سعدیہ کو ناشتہ دے کر بھی انہوں نے ہی میرے کمرے میں بھیجا تھا تاکہ میں یاد دہانی کروانے کے لیے کہ میں ابا سے ان کی شادی کی بات کروں۔ مجھے بجو کو دیکھ کر کبھی کبھی بہت حیرت ہوتی تھی۔ میں بہت حیران ہوتا تھا کہ جو اپنے بیٹے جو اتنا چھوٹا ہے ارسلان کے لیے بالکل نہیں تڑپتی تھی، اور شاہمیر کے لیے تو وہ جیسے مری ہی جا رہی تھی۔ دن رات بس اسی کی یاد میں ڈوبی رہتی تھی، اسی کی یاد میں تڑپتی رہتی تھی اور اسی کو یاد کرتی رہتی تھی، اور میں یہ حیرت دیکھ کر حیران ہوتا تھا کہ چھوٹے سے بچے کی پرواہ نہیں۔ خیر، میں نے ان کے کہنے پر ابا سے بات کی، لیکن ابا نے میری بھی ایک نہ سنی۔ وہ کسی صورت شادی کروانے کو تیار نہیں تھے، اور میں حیران تھا کہ بجو اتنی بے بس کب سے ہو گئی ہیں کہ اماں ابا کی اجازت کی منتظر ہے، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ شاہمیر ایک پڑھی لکھی فیملی سے تھا جو بھاگ کر گئی ہوئی لڑکی کو ہرگز قبول نہیں کرتے۔ اسی لیے بجو اماں ابا پر دباؤ ڈال رہی تھی۔ بجو کی شادی کے لیے تو ابا نہ مانے، لیکن میرا باہر کا ویزا لگ گیا تھا۔ میں جو پہلے باہر جانے کے لیے بےتاب تھا، اب میرا اینی کو چھوڑ کر جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ اینی جیسی لڑکی کو کون بھلا چھوڑ کر جانا چاہے گا؟ لیکن مجبوری تھی، ویزا آ چکا تھا اور مجھے جانا ہی تھا۔ سب سے الوداع ہو کر میں سعودیہ عرب چل گیا اور ہر روز وہاں سے اینی کو ویڈیو کال ضرور کرتا تھا۔ مجھے گئے ہوئے ابھی 15 سے 20 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک دن اینی کی مجھے کال آئی تو وہ مجھے بہت ہی زیادہ پریشان سی لگی تھی۔ جب میں نے پوچھا تو جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر تو میری آنکھیں ہی کھل گئی تھی۔ اینی نے بتایا تھا کہ وہ امید سے ہے، اور یہ اتنی بڑی خوشی تھی، اتنی بڑی خوشی کی خبر تھی کہ میرے لیے جو بیان سے باہر تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اڑ کے اینی کے پاس پہنچ جاؤں اور بچہ ہونے تک اس کے خوب ناز نخرے اٹھاؤں، لیکن مجبوری تھی، میں چاہ کے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن ہر روز اینی کو کال ضرور کرتا تھا۔ اینی کا چوتھا مہینہ چل رہا تھا جب اس نے مجھے فون کر کے اپنے شہر جانے کی اجازت چاہی تھی۔ وہ جس مدرسے میں پڑھی تھی وہاں کی ایک بڑی معلمہ کی طبیعت بہت ناساز تھی، وہ بہت بیمار ہو چکی تھی، اسی لیے انہوں نے اینی کو بلایا تھا۔ وہ اینی سے ملنا چاہتی تھی۔ میں پریشان بھی تھا کہ اس حالت میں اینی کیسے رہے گی، مگر پھر میں نے اسے روکنا بھی نہیں چاہا تھا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے خود سے کچھ مانگا تھا تو میں اس کو کیسے انکار کر سکتا تھا، اور اسے میں نے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ امی ابو سے رخصت ہو کر وہ اپنے شہر چلی گئی تھی۔ میں روز ہی اس سے بات کرتا تھا، اور اچانک سے ایسا ہوا کہ 2 دن تک میری اس سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی بات نہیں ہوئی تھی۔ 2 دن تک میں اس سے رابطے میں نہیں تھا تو میں پریشان ہو گیا۔ امی ابا بھی پریشان تھے
کہ اس کا نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ ابو کو میں نے اینی کے شہر جانے کا کہا اور ابو جانے والے ہی تھے کہ اینی کے مدرسے سے فون آ گیا تھا کہ اینی کی طبیعت 7ویں مہینے میں ہی خراب ہو گئی تھی، اسی لیے ڈیلیوری جلدی ہی کرنی پڑی تھی۔ امی ابو فوراً سے اینی کے پاس پہنچے۔ اینی نے بہت پیاری سی بچی کو جنم دیا تھا جسے دیکھ کر میرا دل بھر آیا تھا۔ میں خوش بھی بہت ہوا تھا اور میری آنکھوں میں آنسو بھی تھے، اور یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، خوشی کے تھے۔ میں اینی کا کیسے شکر ادا کرتا کہ اس نے مجھے اتنی بڑی خوشی دی تھی۔ امی ابو اینی کو ساتھ لے کر گھر گئے تھے۔ میری بیٹی ستارہ تو جیسے آنکھوں کا تارا ہی بن گئی تھی۔ امی ابو دادی کوئی بھی اسے نیچے نہیں چھوڑتا تھا، سب نے اسے سینے سے لگایا ہی ہوتا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھا اور جلدی گھر جا کر اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگانا چاہتا تھا، مگر چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ ستارہ 6 ماہ کی تھی جب سعدیہ کی شادی ابا نے طے کر دی تھی۔ خاندان میں ہی لڑکا دیکھا بالا تھا اور ابا کو بھی پسند تھا اور سعدیہ کو بھی، سو جلد ہی شادی طے ہو گئی تھی۔ میں خوش تھا کہ میری بہن کا گھر بس رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ خوش تھا کہ سعدیہ کی جانب سے اینی کو ذرا سکون ملے گا، ورنہ وہ ایسی روایتی نن تھی جو بابی کا جینا دوبر کیے رکھتی تھی۔ سعدیہ کی شادی پر میں نے چھٹی اپلائی کی تو مجھے چھٹی مل گئی تھی۔ میں پاکستان آیا تو اپنی بیٹی کو سب سے پہلے اپنے گلے سے لگایا اور پھر اینی کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ چوم لیے تھے۔ اینی میرے لیے بہت قابل عزت تھی، جس نے مجھے باپ بننے کی خوشی دی تھی، اور اتنی تکلیف سے گزر کر، اتنی مشکلوں سے گزر کر، اتنی تکلیفوں سے گزر کر اس نے مجھے باپ بنایا تھا، تو وہ عزت محبت ڈیزرو کرتی تھی۔ میرا زیادہ وقت ستارہ کے ساتھ ہی گزرنے لگا تھا، اسی لیے میں بچوں سے نہیں ملا تھا۔ 1-2 بار سامنا ہوا تو وہ مجھے نظر انداز کر گئی، تو پھر میں نے بھی انہیں مخاطب کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اب میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں رہا جو اپنی بچوں کے لیے روتا رہتا یا ان سے ڈرتا رہتا۔ اب میں ایک بیٹی کا باپ تھا اور مجھے اپنی بیٹی کے سوا کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ خیریت سے سعدیہ کی شادی ہو گئی تو میری واپسی کا بلاوا بھی آ گیا تھا۔ میں جاتے ہوئے امی ابا اور دادی سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں انہیں عمرہ کرنے کے لیے کچھ ہی عرصے میں اپنے پاس بلاؤں گا، اور خدا کی قدرت تھی کہ میری استطاعت بن گئی اور میں نے مہینے بعد ہی اماں ابا اور دادی کو عمرے کی تیاریوں کی خوشخبری دے دی اور انہیں بلانے کی تیاریاں کر لی تھی۔ ابا کا تو پاسپورٹ بنا ہوا تھا، مگر امی اور دادی کا پاسپورٹ بننے پر تھوڑا وقت لگا، اور پھر وہ دونوں میرے پاس سعودیہ عرب پہنچ گئے تھے اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے آ گئے تھے۔ پیچھے گھر میں اینی، بچوں اور میری بیٹی ستارہ رہ گئے تھے۔ امی ابو اور دادی کے ساتھ میں نے بھی عمرہ کیا تھا، اور دادی تو خانہ کعبہ کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئی تھی اور مجھے اتنی دعائیں دی تھی کہ میرے سب ملال دور ہو گئے تھے۔ میں خود کو ایک دم بہت ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا تھا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد کچھ دن تک تینوں میرے ساتھ رہے اور 1 مہینے بعد واپسی کا سفر باندھ لیا۔ وہ تینوں جب میرے پاس سے جا رہے تھے تو پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت آپ دیدہ ہو گیا تھا، میرا دل بہت اداس ہو گیا تھا، اور دل چاہ رہا تھا کہ بس انہیں کسی نہ کسی طرح روک لوں، مگر انہیں جانا ہی تھا۔ وہ تو چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد جو خبر مجھ تک پہنچی اس نے میری دنیا ہلا کر رکھ دی۔ ساتوں کے ساتوں آسمان مانو جیسے میرے سر پر آ گرے تھے، اور میں اس ملبے تلے دبا سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا، اور سانس لینے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین اور سر سے آسمان چھن ہی چکا تھا۔ میرے امی ابا اور پیاری دادی کا یہ آخری سفر تھا، یہ آخری دیدار تھا جو میں نے کیا تھا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے جہاز کو حادثہ پیش آ گیا تھا اور دیگر مسافروں کے ساتھ وہ بھی چل بسے تھے۔ روتا بھی بلکتا بھی ساری رات روتا رہتا تھا۔ جب میں پاکستان پہنچا تو گھر میں ہر جگہ مجھے دادی اور اماں ابا کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرے زندگی کے بہت اہم لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں پہلی بار بہت پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ اماں ابا اور دادی کی تدفین ہو گئی تو مجھے واپس جانا تھا۔ میرا جانے کو بالکل بھی من نہیں تھا، بلکہ کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اپنی بیٹی کے اچھے فیوچر کے لیے، اچھے مستقبل کے لیے مجھے جانا ہی تھا، اور پھر میں چلا آیا۔ میں سعودیہ میں ہی تھا جب اینی کے پھر سے امید سے ہونے کا سنا تھا۔ خوشی بہت بڑی تھی، لیکن جیسے میں خوش ہونے بھول ہی گیا تھا۔ میں بہت مایوس اور اداس تھا۔
میں روز اینی سے بات کرتا تھا، بیٹیوں کو دیکھتا تھا، لیکن اپنے ماں باپ کو بھی بہت یاد کرتا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ اینی کی صورت میری زندگی میں کوئی ایسا تھا جو مجھے تنہائی سے مرنے نہیں دے گا۔ اینی نہ ہوتی تو اب تک اماں ابا کے بعد میں زندہ نہ ہوتا۔ ایک لمبی چھٹی کے بعد میں پاکستان آیا تو سوچ لیا تھا بجو کو اب ان کی زندگی ان کی مرضی سے جینے دوں گا۔ میں نے بجو سے کہا کہ وہ شامیر کو رشتہ لانے کا کہہ دے، لیکن بجو کی ٹال مٹول سے لگ رہا تھا کہ یقیناً کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ ایک دو بار میں نے بجو سے اصرار کیا تو وہ مجھ پر ہی چڑھ دوڑی تھی۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ میں شادی کروں یا نہیں؟ جب کرنی ہوئی تو بتا دوں گی، تم ابھی فی الحال اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ میں ان کا اکلوتا بھائی تھا، لیکن وہ آج بھی مجھے کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ ہاں، سعدیہ اماں ابا کے جانے کے بعد، ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کافی حد تک بدل گئی تھی، اور اب مجھ سے اچھے سے بات بھی کرتی تھی اور اچھے سے مل بھی لیتی تھی، اور اس نے اپنا رویہ بہت اچھا کیا، تو میں نے بھی کسی بھی قسم کا شکوہ نہیں کیا تھا، اپنے دل میں کسی بھی قسم کا کوئی گلہ نہیں رکھا تھا، کیونکہ میکے کے نام پر اب اس کے پاس صرف میں ہی بچا تھا۔ میں بھی اگر منہ موڑ لیتا تو وہ کدھر جاتی؟ کچھ دن بعد پاکستان رہنے کے بعد میں سعودیہ واپس آ گیا، اور اس بار میری یہی سوچ تھی کہ جلد از جلد اپنے سب کام نپٹا کر میں واپس پاکستان ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، اور جو بچت کی ہیں ان سے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کروں گا۔ اب کچھ سمیٹتے اور کام نپٹاتے بھی مجھے 1 سے 1.5 سال لگ گیا تھا، اور اس بیچ میرا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا۔ مجھے پاکستان سے آنے پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کی کوئی خوشخبری ضرور ملتی تھی۔ اس بار پھر اینی کے امید سے ہونے اور پھر بیٹا ہونے کی خبر پر میں کھل اٹھا تھا، مگر کام ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ 1 سے 1.5 سال لگا اور میں سب چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گیا۔ میں اب زیادہ سے زیادہ وقت اپنے تینوں بچوں اور اینی کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ جتنا عرصہ میں سعودیہ میں رہا تھا، میں نے اچھی خاصی سیونگز بھی کر لی تھی، کافی سارے پیسے بھی جمع کر لیے تھے، جس سے میں نے پاکستان میں اپنا چھوٹا سا گاڑیوں کا کام شروع کیا تھا۔ اپنا کاروبار کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اپنے بزنس کے چکر میں میں بہت مصروف رہا تھا۔ جب سب سیٹ ہو گیا تو ایک دن اینی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بولی، لوگ باتیں بنا رہے ہیں کہ کب تک ہم بجو کو گھر میں بٹھا کر رکھیں گے، اور بجو کی ذہنی صحت بھی ان باتوں سے کافی زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ وہ کافی زیادہ پریشان رہنے لگی ہیں۔ اب کوئی رشتہ دیکھیں اور بجو کی شادی کا کچھ کریں۔ اینی کی بات پر میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی بجو شامیر نامی انسان کے پیچھے پاگل تھی، اور اس کے علاوہ کسی سے بھی وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کسی کے بھی گھر نہیں جانا چاہتی تھی، تو پھر وہ ایسا کیوں بول رہی تھی؟ تمہیں پتا ہے اینی، وہ شامیر کے سوا کسی سے شادی نہیں کریں گی۔ اور میں نے کہا بھی، لیکن وہ شامیر کو رشتہ لے کر آنے کا نہیں بول رہی۔ میں خود بجو کے لیے کافی پریشان رہتا تھا، میں خود بجو کے لیے کافی ڈسٹرب رہتا تھا۔ شامیر نے انہیں چیٹ کیا ہے۔ وہ کبھی بھی بجو سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بس ان کا استعمال کر رہا تھا، ان کو یوز کر رہا تھا۔ پہلے اس کے بہانے تھے کہ اس کے ماں باپ رشتہ لے کر آئیں تو انکار نہ ہو، اور بھگا کر وہ لے جانے والی لڑکیوں کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے۔ پہلے تو ہمارے اماں ابا نہیں تھے، وہ نہیں مان رہے تھے، لیکن اب وہ نہیں رہے تو بجو نے اس پر دباؤ ڈالا کہ رشتہ لے کر آئے، اب انکار نہیں ہوگا۔ تو وہ پھر سے ٹال مٹول کرتا رہا، اور اب اس نے اپنی کسی کزن سے شادی کر لی ہے۔ اس نے بجو کی پوری زندگی برباد کر دی ہے۔ وہ جو بہت ڈپریشن میں ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ کوئی ہو انہیں سنبھالے، ان کا خیال رکھے، ان کی دیکھ بھال کرے اور انہیں سمجھنے والا۔ میں جانتا تھا شامیر ایسا کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، سو وہ کر چکا تھا۔ شامیر جیسے آدمی شادی کے نام پر عورت کے ساتھ کھیلتے تو ہیں، لیکن ان سے کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتے، کبھی بھی انہیں اپنے گھر کی عزت نہیں بچانا چاہتے، اور نہ ہی اپنے گھر میں لے جانا چاہتے ہیں۔ میں بجو کے پاس گیا تو وہ بہت چپ چپ سی تھی۔ میں نے بہت باتیں کی، لیکن انہوں نے میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ جب میں نے پوچھا، بجو آپ کے لیے کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈوں تو آپ شادی کریں گی؟ بجو کچھ پل مجھے دیکھتی رہی تھی، اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا کہ جیسا تمہیں لگے۔ اب ان کی ہمت اور عمر دونوں بحث کرنے کی اسٹیج سے نکل چکی تھی۔ شامیر کے دھوکے نے انہیں بری طرح سے توڑ مٹوڑ کر رکھ دیا تھا، بری طرح سے ان کو توڑ دیا تھا۔ میں نے بجو کے لیے کوئی اچھا لڑکا تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ آخر کار
رشتے والی خالہ کے توسط سے ایک رشتہ مل ہی گیا تھا۔ لڑکے کی عمر 40 سے اوپر تھی، لیکن ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ ماں باپ اس کے مر چکے تھے اور ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کرتا تھا اور کمپنی سے ملے فلیٹ میں ہی رہتا تھا۔ بے حد ہی سوبر، سنجیدہ اور سمجھدار انسان لگا تھا۔ میں نے بجو کی رائے لی، جو اب مجھ پر سب کچھ چھوڑ کر چپ ہو گئی تھی اور زاہد کو ہاں کر دی تھی۔ ایک شام سادہ سی تقریب میں بجو کا نکاح ہوا اور وہ زاہد کے ساتھ اس کے گھر رخصت ہو گئی۔ مجھے جیسے سکون کا احساس ہوا تھا اور مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرے فیصلے سے ابا کی روح بھی بہت خوش ہوئی ہوگی۔ شادی کے 1 مہینے بعد بجو جب گھر آئی تو انہیں دیکھ کر میں سچ میں بہت خوش ہوا تھا۔ پہلی دفعہ میرے گلے لگی تھی اور اتنا اچھا لڑکا ڈھونڈنے پر میرا شکر ادا کیا تھا۔ زاہد ان کے لیے ان کے نزدیک بہت ہی اچھا شوہر ثابت ہوا تھا اور میں اپنی دونوں بہنوں کو گھروں میں خوش باش دے کر بہت ہی زیادہ مطمئن اور خوش تھا اور پرسکون بھی۔ میری بہنیں بیاہی جا چکی تھی اور میری بیٹیاں بڑی ہو رہی تھی۔ اپنے کام کی مصروفیات کے باوجود میں اپنے تینوں بچوں کے لیے اپنا ایک قیمتی وقت نکالتا تھا اور انہیں سمجھاتا تھا کہ بہن بھائی ایک دوسرے کی پہچان اور ڈھال ہوتے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ میرے بچوں میں ویسی دوریاں نہ ہوں جیسی ہم بہن بھائیوں میں تھی، جیسے ہم بہن بھائیوں میں ایک دوسرے کی دوریاں تھی، اور ان دوریوں کو ختم کرتے کرتے زندگی کی حسین لمحات نکل جائیں۔ میرے بچے بہت اچھی سیرت اور خالق کے مالک تھے اور یہ اس کا کریڈٹ صرف اور صرف اینی کو جاتا تھا، جس نے اپنی سیرت بچوں میں منتقل کی تھی۔ میرے بچے سب کی بہت عزت کرتے تھے، سب کا بہت احترام کرتے تھے، سب کا کہا مانتے تھے، سب کی رسپیکٹ کرتے تھے، اور اپنی سادیہ پھپھو اور بجو پھپھو سے تو بے حد انتہا محبت کرتے تھے۔ میں نے دیکھا تھا کہ بجو بھی بہت حد تک بدل چکی تھی۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتی تو زیادہ وقت وہ میرے تینوں بچوں کے ساتھ ہوتی تھی اور انہیں اپنے سینے سے لگائے رکھتی تھی۔ وہ روتی تو تڑپ جاتی تھی اور وہ ہنستے تو ان کے جیسے چہرے پر خوشی آ جاتی تھی۔ وہ بہت خوش ہوتی تھی۔ ہر اتوار ڈھیروں تحفوں کے ساتھ وہ آتی تھی اور بچے بھی ان کے ساتھ بہت اچھا محسوس کرتے تھے۔ میرے گھر کا ماحول مانو کہ بہت اچھا ہو گیا تھا اور اچھے ماحول کا سارا کریڈٹ بھی میں اینی کو ہی دیتا تھا۔ ایک اچھی بیوی گھر کو جنت بنا سکتی ہے اور میری بیوی اچھی نہیں، نیک بھی تھی۔ میری پوری زندگی ہی بہت اچھی اور پرسکون گزر رہی تھی، لیکن میری قسمت اتنی بھی اچھی نہیں ہوئی تھی۔ کچھ صدمے، کچھ ٹروماس، کچھ واقعات جو زندگی بھر انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور بیس بدل کر بدقسمت لوگوں کو تعاقب کرتے رہتے ہیں۔ اور ایسے ہی میری زندگی میں بھی ایک ایسا موڑ آیا کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا واقعات، ایسا ٹروما ہے کہ جس نے میری پوری زندگی، میری پوری دنیا ہی تہس نہس کر دی۔ اور میں وہی بدقسمت انسان تھا جسے لگا کہ زندگی پرسکون ہو گئی ہے، تو زندگی کے پرسکون سمندر میں کنکر گرا تھا اور وہ کنکر اتنا نکیلا تھا کہ میری زندگی لہو لہان ہو گئی تھی۔ ایک ایسی آندھی میری زندگی میں آئی تھی جو میرا چین قرار سکون اب اڑا کر لے گئی تھی۔ میرے پاس تو میری ذات کا غرور بھی نہیں بچا تھا، بلکہ میرے پاس تو کچھ بھی بچا ہی نہیں تھا جس کے سہارے زندگی گزار پاتا۔ میری زندگی سے سب کچھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ یہ ایک روشن دن تھا جب میں معمول کی طرح ہی صبح اٹھا، اپنے تینوں بچوں کو بہت پیار کیا اور ان کے ساتھ ناشتہ کیا اور انہیں گاڑی میں بٹھا کر اسکول جانے سے پہلے اپنی خوبصورت اور خوبصیرت بیوی کا ماتھا چوما اور نکل آیا۔ بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد میں ورک شاپ پر ہی چلا آیا تاکہ دیکھ سکوں کہ لڑکے کام ٹھیک سے کر رہے ہیں یا نہیں۔ جب ایک گاڑی کا لڑکے نے بتایا کہ 2 دن سے آئی ہوئی ہے لیکن ان سے ٹھیک نہیں ہو رہی، میں نے گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے کھولی تو ایک وائر میرے ہاتھ سے ٹکرائی اور چنگاری سی نکلی جس سے میرا ہاتھ بہت جل گیا تھا۔ لڑکے فوراً سے میرے آس پاس جمع ہو گئے، لیکن میں نے انہیں کام کرنے کا کہا اور خود گاڑی لے کر ہسپتال جانے کے لیے نکل گیا۔ جب بچوں کے ٹیچر کی کال آئی، میرے بیٹے شیان کے پیٹ میں درد تھا، اسی لیے ٹیچر نے اسے لے جانے کا کہا تھا۔ میں ہسپتال جا رہا تھا تو اسے بھی ساتھ ہی لے جانے کا سوچا تاکہ ڈاکٹر کو دکھا سکوں۔ شیان کو اسکول سے لے کر میں ہسپتال گیا، اسے بچوں کے ڈاکٹر کو دکھایا جس نے کچھ دوائیں دی اور ڈرپ لگانے کا کہا۔ شیان کو ڈرپ لگا کر وارڈ میں ہی چھوڑ کر میں اپنی پٹی کروانے چلا گیا۔ اپنے ہاتھ پر پٹی وغیرہ کروا کر میں واپس وارڈ میں آیا تو ڈاکٹر راؤنڈ پر تھے۔ میں شیان کے پاس بیٹھا اسے بے تکے جوک سنا کر ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔
جب ایک ڈاکٹر میرے پاس آئے، ہیلو جینٹل مین، تمہیں دوبارہ دیکھ کر خوشی ہوئی اور اتنی اچھی حالت میں دیکھ کر تو زیادہ خوشی ہوئی۔ میں نے ڈاکٹر کو دیکھا جو بہت مسکرا کر بات کر رہے تھے، لیکن میں نے انہیں نہیں پہچانا تھا۔ سوری ڈاکٹر، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ تم کیسے پہچانو گے؟ تم تو سوئے ہوئے تھے جب ہم تمہارا علاج کر رہے تھے۔ پورے 2 سال تک تم سوتے رہے تھے۔ تم جیسے نوجوان کو موت کے منہ میں دیکھا تو بہت دکھ ہوا تھا، اسی لیے تم یاد رہ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا تو میں مسکرا دیا، بہت شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے ہی تو مجھے یہ دوسری زندگی ملی ہے۔ میں نے بھی کھلے دل سے شکریہ ادا کیا، اور یہ سچ ہی تھا، ورنہ بجو نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ ڈاکٹر نے شیان کے ماتھے پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ یہ میرا بیٹا ہے ڈاکٹر، شیان ناصر۔ میں نے بتایا۔ اچھا، تو تم نے بچہ اڈاپٹ کیا ہے؟ ڈاکٹر نے تو مسکرا کر کہا تھا، لیکن جانے کیوں مجھے بہت ہی عجیب سا لگا تھا۔ نہیں ڈاکٹر، میرے اپنا بچہ ہے۔ میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ میری بات پر ڈاکٹر کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی، اور پھر جو ڈاکٹر نے بتایا سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ باپ نہیں بن سکتے؟ اس ایکسیڈنٹ میں آپ کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن یہ بہت بڑا نقصان آپ کا ہو گیا تھا کہ آپ باپ بننے سے محروم ہو گئے تھے۔ میں نے آپ کی بڑی بہن کو بتایا تھا، انہوں نے ہی آپ کے والد کو بتانے سے منع کیا تھا۔ میں جیسے آندھیوں کی زد میں آ چکا تھا۔ ڈاکٹر 100% شیور تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا تھا، اور میرے 3 بچے کیسے ہو سکتا ہے؟ کینی نے مجھے دھوکہ دیا تھا، لیکن میں ایسا سوچتا بھی تو کام جاتا تھا، کیونکہ اینی بہت ہی زیادہ پرہیزگار تھی۔ لیکن سچ تو یہی تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا تھا۔ پھر بھی بچے اینی نے پیدا کیے تھے، تو وہ کس کے بچے تھے؟ کس طرح واپس گھر گیا؟ میں صرف جانتا تھا کہ میری ساری دنیا جیسے تباہ ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ سوچ کر ہی میں بہت اذیت ناک سچویشن میں چلا جاتا تھا کہ جن بچوں کو میں نے اپنا سمجھا تھا وہ میرے بچے نہیں تھے۔ میں گھر پہنچا تو شیان کو اس کے کمرے میں لٹا کر میں نے اینی کا ہاتھ کھینچا، اسے اپنے کمرے میں لایا تھا اور اس پر چلایا کہ میں بانجھ ہوں نا، تو پھر یہ بچے کس کے ہیں؟ مجھے بتاؤ، کس کا گناہ میرے سر ڈالا ہے تم نے؟ میں غصے سے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ میری بات پر وہ بھی سہم گئی تھی، مگر بولی کچھ بھی نہ۔ تو اس کی خاموشی کو اس کی ہاں سمجھ کر میں اسے طلاق دینے والا ہی تھا کہ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے پتا تھا آپ بانجھ ہیں، لیکن میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں نے آپ کی رپورٹس دیکھ لی تھی، لیکن میں آپ کے علاوہ کسی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ بس آپ مجھے 3 دن کا وقت دیں، اس کے بعد آپ جو بھی فیصلہ کریں گے، مجھے آپ کا وہ فیصلہ سر آنکھوں پر قبول ہوگا۔ بس 3 دن میں سچائی آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ میں غصے اور صدمے سے پاگل ہو رہا تھا، مگر میں جلد بازی میں کسی بھی قسم کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے 3 دن کا وقت دے دیا۔ وہ 3 دن میں نے کیسے گزارے تھے میں ہی جانتا تھا۔ میں بچوں سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کر سکا تھا۔ 3 دن گزرے تو میں نے اینی سے جواب مانگا۔ اس نے میرے سامنے قرآن پاک رکھ دیا، اور میرا تو مانو وہ دیکھ کر کلیجہ ہی منہ کو آ گیا تھا۔ تب اس نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ وہ بالکل پاک ہے، اور یہ 3 بچے کسی اور کے نہیں بلکہ بجو کے بچے تھے۔ میرا وجود ایک بار پھر آندھیوں کی زد میں آ چکا تھا۔ بجو کے شاہ میر کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اور جب بجو کو پتا چلا وہ ماں بننے والی ہے تو گھبرا گئی، اور اسے یہی حل نظر آیا کہ بچہ اینی کی گود میں ڈال دیا جائے۔ اس نے اینی کو میری رپورٹ دکھائی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اینی مان گئی تھی۔ وہ مجھے مکمل انسان کی طرح دیکھنا چاہتی تھی، جسے کبھی یہ پتہ نہ چلے کہ وہ باپ نہیں بن سکتا۔ اسی لیے بجو کے کہنے پر ہی وہ اپنے شہر گئی تھی، اور بجو بینک کے کسی ٹرپ کے بہانے سے گھر سے چلی گئی تھی، اور ستارہ کے پیدا ہونے کے بعد ہی لوٹی تھی۔ بجو کی عقل اس کے بعد بھی جگہ پر نہیں آئی تھی، بلکہ شاہ میر کے ساتھ پھر سے مراسم بڑھا لیے تھے، اور پھر سے امید سے ہو گئی تھی۔ اس بار گھر میں اماں ابا بھی نہیں تھے، تو آسانی سے مجھے بے وقوف بنا کر دوسری بیٹی پیدا کر لی تھی۔ اور پھر شیان ہوا تو بجو کو کچھ عقل آئی تھی۔ تب انہیں سمجھ آئی کہ شاہ میر صرف اور صرف تعلقات رکھنا چاہتا ہے، شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بجو نے شاہ میر سے تعلق تو ختم کر لیا، لیکن وہ 3 بچے اینی کی گود میں ڈال دیے تھے۔ اسی لیے بجو ان پر مرتی تھی، کیونکہ بجو کے بچے تھے۔ بجو نے مجھے مارنے کی کوشش کر کے میرا اتنا بڑا نقصان کیا تھا، اور بعد میں بھی خود کو بچانے کے لیے وہ اپنے گناہ میری بیوی کی گود میں ڈالتی گئی تھی۔ یہ سب سن کر تو میرے ہوش جگہ پر نہیں تھے۔ میں بچوں کو چھوڑنے والا نہیں تھا، لیکن جب وہ میرے پیروں میں پڑ گئی تو میں جیسے نرم پڑ گیا تھا۔ انہوں نے ساری زندگی گناہ کیے تھے، لیکن وہ اپنی موجودہ شادی شدہ زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔
وہ ان 3 معصوموں کو دنیا کے تانوں پر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اور میں بھی تو کرا کر رہ گیا تھا، کیونکہ ان 3 بچوں میں میری جان بستی تھی، اور ان پر سوال اٹھا کر میں انہیں دنیا کی نظروں میں سوال نہیں بنانا چاہتا تھا، میں ان کی زندگی نہیں خراب کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے بچوں کو سینے سے لگا لیا، لیکن میں اتنا ظرف نہیں رکھتا تھا کہ بچوں کو معاف کر دیتا۔ زندگی میں میرے ساتھ انہوں نے بہت برا کیا تھا، جس کی معافی انہیں نہیں مل سکتی تھی۔ ان کا جب دل کرتا بچوں سے ملنے آتی تھی، لیکن میں ان سے نہیں ملتا تھا، میں انہیں معاف نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ تھا کہ ان کے بچے مجھے اپنی جان سے پیارے تھے۔ میں نے انہیں پھر سے اپنے سگے بچے سمجھ لیا تھا، اور اینی کے کندھے پر سر رکھ کر میں اکثر رو دیتا تھا۔ اینی جیسی بیوی ملنا بہت مشکل تھا، اور میں خوش نصیب تھا جسے وہ ملی تھی، اور میری کمی کے باوجود وہ میرے ساتھ وفادار رہی تھی۔